بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، اللہ رب العالمین نے ہم سب کو سب سے قیمتی نعمت جو دی ہے وہ دوستو ایمان دیا ہے، اور ایمان ہماری زندگی میں بچے گا ایمان کی محنت سے۔ اللہ نے ایمان دیا ہے، ساتھ میں ایمان کی محنت دی ہے۔ دین دیا ہے تو ساتھ میں دین کی محنت بھی دی ہے، اور دین قربانیوں کے ذریعے ہماری زندگی میں آیا ہے، ہم تک پہنچا ہے، اور یہ قربانیوں سے ہی زندگی میں باقی رہے گا، یہ تو بات طے ہے۔ اگر ہم دیکھیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی جانب، تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے اپنی اتنی زیادہ قربانیاں دی ہیں اپنے ایمان پر اور اپنے دین پہ کہ جس کی مثال ملنا ناممکن ہے، مثال نہیں دی جا سکتی، کہ ہر وقت اسی فکر میں مبتلا رہنا کہ کیسے ہمارا ایمان بچ جائے اور کیسے ہمارا ایمان بڑھ جائے، اسی بات کی فکر مند رہتے تھے، دین کے ہی لیے فکر مند رہتے تھے، دنیا کے اعتبار سے کوئی فکر مندی نہیں تھی کہ دنیا تو جو مقدر میں وہ تو ملے گی، جو مقدر میں ہے وہ دنیا مل کے رہے گی، اس بات کا پکا یقین تھا۔ لیکن دین اور ایمان تبھی بنے گا جب اس کی ہم محنت کریں گے، کوشش کریں گے۔ چنانچہ ایک صحابی آتے ہیں مسجد میں فجر کی نماز کے وقت، اور فجر کی نماز کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بات کیا کرتے تھے، مجلس لگتی تھی، لیکن وہ ادھر آتے ہیں، نماز پڑھی اور سیدھے واپس چلے جاتے ہیں۔ ایک دن ہوا، 2 دن ہوئے، یعنی وہ مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں شریک نہیں ہوتے ہیں، تیزی کے ساتھ آتے ہیں، آخری جب جماعت کھڑی ہونے والی نماز پڑھی اور پھر تیزی سے واپس چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ لوگوں کو گمان ہونے لگا، لوگوں کو یہ دھوکہ ہونے لگا کہ کہیں یہ منافق تو نہیں ہے، یعنی دل کے اندر ان کے ایمان نہ ہو، یہ صرف دکھاوے کے لیے آتے ہوں، لوگوں کو یہ گمان ہونے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بات کو محسوس کیا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ان کو بلایا، بٹھایا اور پوچھا کہ کیا بات ہے کہ تم ہماری مجلس میں شریک نہیں ہوتے ہو، نماز پڑھ کے فوراً تیزی کے ساتھ واپس چلے جاتے ہو؟ تو ان صحابی نے عرض کیا کہ یا نبی اللہ، بات کہنے کی تو نہیں ہے، لیکن اب آپ کا حکم ہے، آپ پوچھ رہے ہیں تو بتانا ہم پہ لازم ہے۔ دراصل مسئلہ یہ ہے کہ میرے اور میرے بیوی کے درمیان صرف ایک چادر ہے، یعنی پہننے کے لیے ایک چادر کے علاوہ کوئی کپڑا نہیں ہے۔ چنانچہ جب میں صبح نماز کے لیے آتا ہوں تو میں نے گھر میں ایک چھوٹا سا گڑھا ٹائپ کا بنا رکھا ہے، اپنی بیوی سے وہ چادر لے کے اور اپنی بیوی کو اس گڑھے میں بٹھال کے آ جاتا ہوں، نماز ادا کر کے اپنی بیوی کے پاس فوراً تیزی سے اس لیے چلا جاتا ہوں کہ اس کو بھی اس چادر کو پہن کے نماز پڑھنا ہوتی ہے۔ دوستو، بڑا عجیب معاملہ ہے کہ ایک دو لوگوں کے درمیان محض ایک چادر، کیا یہ بھی ممکن ہے؟ لیکن صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کا معاملہ ہی دوستو الگ تھا، انہیں دنیا کی کوئی فکر ہی نہیں تھی۔ حالانکہ اگر دنیا کمانے پہ آتے تو بڑی لیاقت تھی ان کے اندر، اور بڑی جو ہے اللہ نے ان کو صلاحیت دی تھی، جتنا چاہتے اتنی دنیا کما سکتے تھے، لیکن وہ دنیا کو اتنا ہیچ اور اتنا گرا ہوا سمجھتے تھے کہ اس پر ایک پل بھی لگانا گوارا نہیں تھا۔ دوستو، آج ہم لوگوں کے پاس کتنے سارے کپڑے موجود رہتے ہیں، ایک شخص کے پاس 20 25 اور 30 جوڑے گھر میں رکھے رہتے ہیں، اور اس کے باوجود اس بات کی جو ہے وہ افسوس رہتا ہے، اس بات کا قلق رہتا ہے کہ ہمارے پاس اچھے کپڑے نہیں۔ ذرا دھیان دینے کی بات ہے کہ ہمارا ایمان اور ان کے ایمان میں کتنا بڑا فرق ہے، کہ ایمان جو ہے ان کا اچھا تھا اور کپڑے اور دنیا ہماری اچھی ہے، یعنی ان کے اعتبار سے دیکھا جائے تو آج کل ہر انسان جو ہے وہ بادشاہوں والی زندگی گزار رہا ہے، اس کے باوجود اللہ کی ناشکری کرتا ہے، اور وہ لوگ فقیروں والی زندگی گزارتے تھے لیکن اللہ کے بے حد و حساب شکر ادا کیا کرتے تھے۔ تو دوستو، بڑی ہی فکر کی بات ہے، بڑے افسوس کی بات ہے
کہ اللہ رب العالمین نے جو اتنی قیمتی نعمت ہم سب کو عطا فرمائی ہے، ہم نے اس کا حق ادا نہیں کیا اور اس کی ہم نے کوئی فکر نہیں کی، اس پر کوئی محنت نہیں کی، تو اس کے لیے ہم سب کو باقاعدہ فکر کرنا ہے کہ دنیا کی طرف جو ہے اللہ رب العالمین نے جب سے بنایا ہے دنیا کو ایک مرتبہ بھی رحمت کی اور محبت کی نگاہ سے نہیں دیکھا ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کی نگاہ میں دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو اس لیے ہم سب کو بھی اس بات کی فکر کرنا چاہیے کہ اپنے ایمان اور اپنے اعمال کی جانب جو ہے دھیان دیں اور کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے ہم اپنے ایمان کو بنانے میں اپنی جان اور اپنا مال اور اپنا وقت صرف کریں، دین کی محنت کے لیے اپنی جان اور مال اور وقت صرف کریں، اور دنیا کے اوپر جو ہے وہ بن کے نہ بیٹھ جائیں کہ یہ دنیا ہی سب کچھ ہے، چاہے اللہ رب العالمین نے ثروت دی ہو یا فقیری دی ہو، ہر حال میں اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے رہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لئن شکرتم لازیدنکم، کہ جو لوگ ہماری نعمتوں پر شکر ادا کرتے ہیں ہم ان کی نعمتوں کو بڑھا دیتے ہیں، اور جو لوگ ناشکری کرتے ہیں ہم ان کو دردناک قسم کا عذاب دیں گے۔ تو دوستو اللہ رب العالمین سے باقاعدگی سے دعا بھی کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شکر کرنے والا بنائے اور دین کی محنت کرنے والا بنائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ آپ سے درخواست ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اگر آپ کو پسند آیا کرے تو اس کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر دیا کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کر دیا کریں۔ انشاءاللہ بہت جلد پھر ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔